بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے اور درود محمد و آل محمد کے لیے۔ بعد شہادت حسین، امام حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کروا دیا گیا۔ حاکم وقت کے پاس پسر سعد کا حکم یہی تھا کہ جتنا ظلم ہو سکے امام حسین کی لاش پر کیا جائے۔ لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن ایک حکم یہ بھی تھا کہ امام حسین کی لاش کو اس طرح پامال کیا جائے کہ لاش کے حصے بھی کسی کو دفن کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو۔ لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، امام حسین کی لاش کو پامال کیا۔ بہت بڑے مصائب۔ لیکن جب خیمے جلنے کے بعد یہ شور ہوا کہ اسی طرح دوبارہ سے امام حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا، کہ لاش حسین کو پارا پارا کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ حکم کے بعد جب شور ہوا تو بی بی فضہ نے شہزادی جناب زینب سے کہا، میں نے واقعہ کربلا اپنی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سے سنا ہے، رسول خدا سے سنا ہے، اور مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب سے سنا ہے۔ رسول خدا کا غلام سفینہ، جس کی مدد ایک شیر نے کی تھی، وہ یہیں کہیں اسی بن میں قیام پذیر ہے۔ شہزادی فضہ نے جناب زینب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو آواز لگاؤں کہ وہ میرے آقا کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لے۔ جناب زینب سے اجازت ملنے کے بعد جناب فضہ نے اس شیر کو اس کے نام سے پکارا، اور پکارنے کے بعد جب وہ شیر حاضر ہوا تو اشک بہاتے ہوئے کہا، فاطمہ زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا اس بن میں ذبح کر دیا گیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے امام حسین کی لاش کو پامال کروا دیا جائے گا۔ تو جا اور حسین کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لے۔ پھر وہ شیر مقتل کی طرف گیا، جہاں پر امام حسین کا لاشا پامال پڑا ہوا تھا۔ وہ شیر اس لاشے کا طواف کرنے لگا۔ طواف کرتے ہوئے اس نے امام حسین کا لاشا اپنی آغوش میں لیا اور ایسے آواز نکالی جیسے دور کہیں بن میں کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کر رہی ہو۔ آپ آج بھی کربلا میں مقام شیر فضہ پر جائیں گے تو وہاں پہنچ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس شیر کو کوئی آواز دے رہا ہو، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ۔